الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام کا اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ آج کا میرا عنوان ہے اطمینان قلب، دلوں کا سکون۔ میری ماں اور بہنوں، اس دنیا میں ہر انسان سکون اور اطمینان تلاش کر رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ سکون پانے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سکون پانے کے لیے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جن سے سکون کے بجائے مزید بے سکونی ملتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خواہشات کے پورا ہونے سے سکون ملتا ہے، مال اور سہولیات کی کثرت سے سکون ملتا ہے۔ یہ صرف خوش فہمی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مالوں کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن بے چینی کی وجہ سے نیند تک نہیں آتی، گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ اور آج ذہنی امراض کے ہاسپٹلز بھی بڑھ رہے ہیں۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں معاشی پریشانی بھی نہیں ہے لیکن چین اور سکھ نہیں ہے۔ کیسے ہو؟ ہم نے سکون حاصل کرنے کے طریقے جو بگاڑ لیے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہم بہت سارے چہرے دیکھ رہے ہیں جو ہنس رہے ہیں، آج ہم بہت سارے چہرے دیکھ رہے ہیں جو مسکرا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مسکرا رہے۔ ظاہر میں تو لوگ خوش ہیں لیکن اندر سے خوش نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چند بنیادی وجوہات میں آپ تمام کے سامنے بیان کروں گی۔ اس کی سب سے پہلی وجہ ہے کہ انسان ایک چھت کے نیچے رہ کر اجنبی بن گئے۔ پہلے زمانے میں ہوا یوں کرتا تھا کہ فیملی چھوٹی ہو یا بڑی، آپس میں بہت ہی پیار و محبت، اخلاق، ہمدردی، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام انسانوں میں پایا جاتا تھا۔ لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ساتھ میں گھومنے جاتے تھے اور گھر میں آنگن ہوا کرتے تھے، سب لوگ ساتھ میں چائے پیتے اور اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج انسان کے پاس وہ دور ختم ہو چکا ہے، وہ لمحات ختم ہو چکے ہیں۔ آج شوہر کے پاس ٹائم نہیں ہے بیوی کے لیے اور بیوی کے پاس ٹائم نہیں ہے شوہر کے لیے۔ آج اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے لیے اور ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اولاد کے لیے، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ بزی ہو چکے ہیں۔ آج انسان رشتہ داروں کے درمیان رہ کر بھی اجنبی کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں گی۔ آج انسان ایک گھر میں رہ کر الماری، فریج اور واشنگ مشین کی طرح ہو گیا۔ الماری کو فریج کی فکر نہیں ہے اور فریج کو واشنگ مشین کی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح انسان ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ کر نہ اسے ماں کی فکر ہے، نہ باپ کی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کا خیال ہے، نہ کسی سے ہمدردی ہے۔ آج یہ تمام چیزیں معاشرے میں ہونے کی وجہ سے انسان اپنے دکھ، اپنے درد شیئر نہیں کر رہا۔ اگر شیئر کریں گے تو یعنی انسان کی تکلیفیں جو ہے دور ہو جائے گی۔ آج انسان اپنے دکھ، اپنے درد شیئر نہیں کر رہا، اس لیے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بد امنی، بے سکونی ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسری وجہ پر غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسان نے سوشل میڈیا پر قدم رکھا اور جب مختلف ایپس استعمال کرنے لگا، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے اور مختلف ایپ جب استعمال کرنے لگا، جب انسان باہر رہا تب بھی فون استعمال کرتا ہے، جب وہ جاب پر گیا جب بھی فون استعمال کرتا ہے، جب وہ دکان میں گیا تب بھی فون استعمال کرتا ہے، اور جب گھر پر آیا تھک کر 12 گھنٹے اپنے بیوی بچوں سے دور رہا، اپنے ماں باپ سے دور رہا، تب بھی فون استعمال کرتا ہے۔ اب ایسے موقع پر
نہ بیوی کے اندر یہ جذبہ رہا باقی کہ وہ اپنے شوہر کو کچھ اپنے درد سنا لے، نہ ماں کے اندر یہ جذبہ رہا باقی کہ وہ اپنے بیٹے سے کچھ باتیں شیئر کر لے۔ اور یہ انسٹاگرام کی دنیا اور یہ فیس بک کی دنیا جب سے شروع ہوئی، لوگوں کی زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کی ہمدردیاں ختم ہو چکی ہے، جو میٹھے بول چند بول لیا کرتے تھے وہ بھی ہماری زندگیوں سے فدا ہو گئے۔ اسی طرح اگر ہم تیسری وجہ پر غور کریں گے تو اس کی تیسری وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان ترقی کی طرف نظر دوڑا رہا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا پڑھوں، اچھی سے اچھی زندگی گزاروں، میں ترقی کرتا جاؤں۔ 24 گھنٹے انسان کے دماغ میں یہ فکر پیدا ہو گئی کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ بننا ہے، میرا فیوچر کیا ہے۔ سوچتے سوچتے لوگوں نے اتنا سوچنا شروع کیا کہ وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا مریض ہو چکے، اور انسان خود ترقی کی راہوں کو دیکھتا ہوا، ایک منزل مقصود کو دیکھتا ہوا کہ میری منزل وہ ہے، میں اسے چھو لوں گا، ایسا دوڑنے لگا، جب وہ منزل تک نہیں پہنچا تو ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو گیا، ذہنی طور پر مبتلا ہو گیا۔ اگر ہم غور کریں گے آج کے ہمارے معاشرے پر تو 3 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کے آدمی تک اسی فکر میں ہیں، مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ بننا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچا تو وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا مریض ہو گیا، اپنے اندر نا امیدی پیدا کر لی، اپنے اندر فکر پیدا کر لی، اپنے اندر نا امیدی پیدا کر لی اور خودکشی کے واقعات ہونے لگے۔ اگر ہم غور کریں گے اس بات پر کہ انسان ذہنی ڈپریشن میں آ کر کثرت سے خودکشیاں کر رہے ہیں، صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہماری زندگیوں میں سکون کیسے آئے گا؟ لوگوں نے سوچا کہ ہماری زندگی میں سکون پیسے کے ذریعے سے آئے گا۔ اگر ہم غور کریں گے اس بات پر تو آج دنیا کا ایک زیادہ سے زیادہ طبقہ اسی طرف ہے کہ انہوں نے یہی سوچا، پیسہ آیا تو زندگی میں سکون آیا، اور پیسہ چلا گیا تو سکون چلا گیا۔ اور انسان پیسے کمانے کے لیے اتنی حد تک گر چکا ہے کہ وہ اپنی انسانیت، اخلاق، انصاف، ان تمام چیزوں کو بازو رکھ کر پیسہ کمانے کے لیے تیار ہو گیا۔ انسان یہ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ جلدی سے جلدی پیسے کما کر سکون کی زندگی گزار سکوں۔ انسان نے کمائے ہوئے مال سے، کمائے ہوئے پیسوں سے بنگلہ تو خرید لیا، گھر تو خرید لیا، لیکن اس نے اپنے زندگی میں سکون نہیں خرید سکا۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب انسان کو معلوم ہوا کہ پیسے کے ذریعے سے بھی وہ اپنی زندگی میں سکون نہیں لا سکتا، تو اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا انٹرٹینمنٹ کا، اور انٹرٹینمنٹ میں سکون ہے سمجھا، لیکن انٹرٹینمنٹ نے بھی انسان کو سکون نہیں دیا۔ یہاں تک کہ بچوں کے لیے الگ ٹی وی چینلز، بوڑھوں کے لیے الگ ٹی وی چینلز، عورتوں کے لیے الگ ٹی وی چینلز، صحت کے الگ ٹی وی چینلز، کامیڈی کے الگ ٹی وی چینلز، سانگز کے الگ ٹی وی چینلز، موویز کے الگ ٹی وی چینلز، کارٹونز کے لیے الگ ٹی وی چینلز، انگلش میں کام کرنے والے الگ ٹی وی چینلز، اردو میں کام کرنے والے الگ ٹی وی چینلز، تیلگو میں کام کرنے والے الگ ٹی وی چینلز۔ ان چینلوں میں انسان نے ترقی تو بہت کی، لیکن انسان کو اس انٹرٹینمنٹ سے بھی سکون حاصل نہیں ہوا۔ تو میری ماں اور بہنوں، انسان یہاں بھی ناکام ہوا، تو آگے بڑھا اور اس نے سوچا کہ شاید میری زندگی میں سکون بے حیائی کی وجہ سے آئے گا، اور بے حیائی کے سمندر میں کود کر بھی اسے سکون نہیں ملا، بے حیا ہو کر، بے پردہ ہو کر بھی اسے سکون نہیں ملا۔ تو انسان نے سوچا ایک گھٹ شراب کا پی لوں، ایک پیالہ شراب کا پی لوں، اور شراب پی کر اپنے سارے غموں کو دور کر لوں۔ لیکن جب انسان نے شراب پیا تو شراب نے انسان کی زندگی میں سکون لانا تو دور، بلکہ شراب نے اس کے سکون کو اور دوسروں کے سکون کو درہم برہم کر دیا۔ کئی زندگیاں جو ہے شراب نے بگاڑ دی،
پولیس ریسرچ کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم لوگ جس سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، انسان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ شراب میں بھی سکون نہیں ہے تو انسان یہاں بھی ناکام ہوا۔ تو میری ماں اور بہنوں، آخر سکون کا راستہ کیا ہے؟ انسان نے سوچا کہ مال میں سکون ہے، لیکن مال نے بھی انسان کو سکون نہیں دیا۔ انسان نے سوچا کہ انٹرٹینمنٹ میں سکون ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ نے بھی انسان کو سکون نہیں دیا۔ انسان نے سوچا کہ شراب میں سکون ہے، لیکن شراب نے بھی انسان کو سکون نہیں دیا۔ انسان نے سوچا کہ بے حیائی میں سکون ہے، لیکن بے حیائی نے بھی انسان کو سکون نہیں دیا۔ آخر سکون کا راستہ کیا ہے؟ آئیے، میں بھی بے چینی کا شکار ہوں، آپ بھی بے چینی کا شکار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سکون کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس آیت میں دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ پر ایمان لائے۔ کیسا ایمان لائے؟ ہم جیسا سمجھے ویسا ایمان نہ لائے، بلکہ اللہ ہمیں جیسا سمجھا رہا ہے ویسا ایمان لائے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، بد امنی، بے چینی، بے قراری ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر ہم اس میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پر ایمان لائے۔ کیسا ایمان لائے؟ جیسا کہ سورہ اخلاص میں کہا گیا، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ولم یکن لہ، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ ایسا ہم لوگ ایمان لائے۔ اور دوسری بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد قرآن اور سنت ہے، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی سکون، خبر میں بھی سکون، اور حشر میں بھی سکون ہی نصیب ہوگا۔ تو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے تو سکون مل جائے گا، کیونکہ گناہ، نافرمانی، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، یہ تمام چیزیں دلوں کے روگ ہیں جن سے دل بگڑ جاتے ہیں اور اطمینان نہیں پاتے۔ دیکھیے، ایک مصیبت، پریشانی، صدمہ ایک بے دین شخص کو پہنچتی ہے تو وہ دیواروں کو ٹکریں مارتا ہے، واویلا کرتا ہے، ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، پھانسی لیتا ہے۔ اور وہی مصیبت، وہی پریشانی، وہی صدمہ ایک دیندار، پرہیزگار، متقی شخص کو پہنچتی ہے تو وہ دیواروں کو ٹکریں نہیں مارتا، وہ واویلا نہیں کرتا، وہ ذہنی توازن نہیں کھو بیٹھتا، بلکہ وہ مصیبت اور پریشانی کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ سب سے پہلا، اللہ کا ذکر شیطان کو بھگاتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل سے غم، فکر اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، خوشی سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہر مشکل کو آسان کرتا ہے اور ہر سختی کو نرمی میں بدل دیتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگیوں میں سکون لانا چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان لائیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔